بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بدر دراصل ایک مقام بدر ہے، اس کے نام سے موسوم ہے، اور بدر اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں پر ایک کنواں ہے جو کہ بدر بن عامر نے کھودا تھا، تو اسی کے نام سے وہ جگہ معروف ہو گئی، اور یہ مدینہ منورہ سے تقریباً 70 مائلز دور ہے صحیح اور 110 کلومیٹر کا تقریباً فاصلہ بنتا ہے۔ پھر راستے مختلف راستوں سے مختلف فاصلہ ہوتا ہے۔ صحیح تو یہاں پر اسلام کا پہلا معرکہ ہوا جو حق و باطل کا معرکہ تھا، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح عظیم عطا فرمائی، سبحان اللہ۔ اور اسلام کی حقیقت دنیا کے سامنے کھل کے آ گئی۔ اور اس کا پس منظر کیا ہے؟ پس منظر اس کا یہ ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عمرے کا ارادہ کیا تو کفار مکہ نے عمرہ کرنے سے منع کر دیا، تو حدیبیہ وجود میں آئی، اور صلح حدیبیہ کی شرائط اگرچہ کہ ظاہری اعتبار سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن اللہ کے نبی جو بھی فیصلہ کرتے ہیں وہ اچھا ہی ہوتا ہے۔ بے شک تو اس کے نتیجے میں پھر یہ غزوہ بدر کا معرکہ اس طرح سے وجود میں آیا کہ کفار مسلمانوں کو عبادت نہیں کرنے دیتے تھے، خانہ کعبہ میں جانے سے روکتے تھے، اور مسلمانوں کے ایک سردار حضرت انصار کے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عمرے کے لیے گئے تو اس پر ابو جہل نے روکنے کی کوشش کی، تو آپ نے یہی دھمکی لگائی کہ اگر تم نے ہمیں عبادت سے روکا تو ہم تمہاری تجارت بند کر دیں گے جو تم مدینہ منورہ کے راستے سے شام جاتے ہو۔ تو بہرحال یہ معاملات چلتے رہے، اور چونکہ صلح حدیبیہ کی شرائط میں ایک بار چند باتیں اس قسم کی تھی کہ اگر مکہ کا کوئی شخص، مکہ معظمہ کا کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینہ منورہ آ جائے تو مسلمان اس کو واپس کر دیں گے، صحیح لیکن اگر مدینہ منورہ سے کوئی شخص کافر ہو کے مکہ معظمہ چلا جائے تو اس کو وہاں پہ پناہ مل جائے گی، اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ تو بعض صحابہ کرام بڑے ظلم و ستم کا شکار تھے، وہ بیچارے بیڑیوں کی حالت میں بھی وہاں سے نکلے، مکہ معظمہ سے کافروں کے چنگل سے نکل کے بھاگے، مدینہ منور آئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معاہدے کی پاسداری کی اور ان کو پناہ نہیں عطا فرمائی، یا پناہ دی تو مگر جب کفار نے تقاضا کیا تو ان کو واپس کرنا پڑا۔ تو اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ مسلمان وہاں سے مکہ معظمہ سے نکلتے تھے اپنی جان بچا کر، اور پھر وہ اس راستے میں کہیں ٹھہر جاتے تھے۔ یہاں پہ ٹھہرتے ٹھہرتے ان کا بھی ایک گروہ بن گیا، اور انہوں نے بھی پھر کافروں کی تجارتی قافلوں کے ساتھ تعارض کرنا شروع کیا۔ تو بہرحال ایک واقعہ اس طرح سے پیش آیا کہ حضرمی نامی ایک شخص جو ہے وہ کفار کے قافلے کا ایک شخص تھا، جو کہ تجارت کا قافلہ تھا، وہ مارا گیا، تو جس کے نتیجے میں اہل مکہ بڑے غصے میں بھی آ گئے تھے اور کہا کہ ہم ان سے بدلہ بھی لیں گے۔ اور اسی دوران میں جو ہے ایک بڑا قافلہ مکہ شریف والوں کا وہ شام سے بھی تجارت کر کے لے کے آ رہا تھا، جس کے ساتھ بہت مال و اسباب تھے۔ تو مسلمانوں کو حکم ہوا کہ اس سے تعارض کیا جائے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو صحابہ کرام سے اسی قافلے کا ذکر کیا، صحیح اور فوری طور پہ آپ نے حکم فرمایا کہ فوری طور پر اس قافلے کے لیے نکلے۔ تو اس وقت مسلمانوں کے اکثر کے اونٹ جو ہے وہ شہر سے باہر، مدینہ منورہ سے باہر تھے، تو بعض صحابہ نے عرض بھی کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں موقع دیجیے، ہم اپنے اونٹ لے کر آ جاتے ہیں اور پھر چلتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بس فوراً نکلیں۔ تو جس کے نتیجے میں پھر لوگوں کی تعداد بھی کم رہی، تقریباً 313 صحابہ کرام تھے، اور ان میں 2 جو ہے اونٹ تھے، 2 جو ہے ان کے پاس گھوڑے تھے، اور 70 اونٹ تھے بیٹھے گئے۔ تو اس طرح سے یہ قافلہ تیار ہوا، اور صحابہ کرام میں سب کو جوش شہادت تھا، جوش جہاد تھا، تو بچے بھی بہت شوق سے اس کے اندر شامل ہونے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن بعض صحابہ کرام جن کی عمر 15 سال سے کم تھی تو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ ان میں سے ایک صحابی عمیر رضی اللہ تعالیٰ جو 16 سال کی عمر کے تھے، لیکن وہ چھپتے پھر رہے تھے، تو جب نبی علیہ السلام کی نظر پڑی تو آپ نے ان کو بھی منع فرمایا تو وہ رونے لگے، تو مجھے جہاد کی اجازت دی جائے، تو آپ علیہ السلام نے پھر ان کو اجازت دی۔ اسی طرح ایک صحابی جو کم عمر تھے لیکن تھے اچھے جسیم تھے، تو ان کو اجازت ملی، تو ایک دوسرے جو ہے وہ
کم عمر صحابی آگے اور اس کے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کو اجازت دے دی ہے، مجھے بھی اجازت دے. تو کہا گیا کہ یہ تو تم سے بڑے نظر آتے ہیں. کہا کہ نہیں، میری کشتی کرا کے دیکھ لو ان سے، میں ان کو پچھاڑ دوں گا کشتی میں. تو اس طرح پھر انہوں نے کشتی کی، ان کو پچھاڑا اور پھر ان کو بھی اجازت مل گئی. تو ایسا جذبہ جہاد مسلمانوں میں تھا. اور یہ جذبہ جہاد جب تک مسلمانوں میں برقرار رہا تب تک مسلمان پوری دنیا پہ حکومت کرتے رہے، پوری دنیا کی سیادت کرتے رہے. جو اسلامی مملکت سلطنت قائم ہوئی، بنو امیہ کی قائم ہوئی، بنو عباس کی قائم ہوئی، جن کا ٹائم پیریڈ تقریباً 900 سال کا ہے، اور آدھی دنیا پر ان لوگوں کی حکومت تھی، اور ان کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا. یہ جذبہ جہاد تھا کہ ارطغرل نے پھر جہاد کیا، اور پھر اس کے بعد سلطنت عثمانیہ قائم ہوئی جو کہ 700 سال تک قائم رہی. اور اس کا بھی یہی معاملہ تھا کہ آدھی دنیا میں اس کا سکہ چلتا تھا اور سورج غروب نہیں ہوتا تھا. اور اسی طرح پھر سلطنت یہ مغلیہ قائم ہوئی. تو دنیا کے مختلف علاقوں میں یہ جہاد کی بدولت ہی مسلمانوں کو یہ ساری کی ساری برتری حاصل رہی. اور یہی وہ برتری تھی، یہی جہاد کا شوق تھا کہ جس وقت اسلام ظاہر ہوا تو اس وقت دنیا میں 2 بڑی سپر پاورز تھی، اور ایک جو ہے وہ روم کی سپر پاور تھی، دوسری جو فارس کی جو مجوسیوں کی ایران کی سپر پاور تھی. لیکن ایمان کی بدولت کم سر و سامانی کے باوجود، کم تعداد کے باوجود، الحمدللہ 30 سال کے عرصے کے اندر مسلمانوں نے دونوں سپر پاوروں کے بٹے بٹھا دیے، ان کو بالکل گھٹنوں کے بل ٹکا دیا. ان کے شہروں پہ مسلمانوں کی حکومت چلنے لگی. اور الحمدللہ یہ جذبہ جہاد کا نتیجہ ہوتا ہے جس کو آج ہمارے لوگوں میں سے نکال دیا گیا ہے. آج ہمارے نوجوانوں کو ایک پلاننگ کے تحت، کفار کی جانب سے پلاننگ ہے کہ ان کو کھیل کود میں کبھی کرکٹ کے شوق میں لگا دیا، کبھی ہاکی کے شوق میں، کبھی فٹ بال کے شوق میں، کبھی کسی شوق میں لگا دیا، کبھی ٹک ٹاک پہ لگا دیا کہ کھڑے ہو کے ناچ رہے ہیں اور کود رہے ہیں اور چل رہے ہیں، گانے گا رہے ہیں، اور فلمیں ڈراموں گانے بازوں میں لگا دیا تاکہ مسلمانوں کا ٹیلنٹ جو ہے جو اصل مقصد سے ہٹ کر ان چیزوں میں لگ جائے. باکسنگ کے اوپر ایسے جذبات میں آتے ہیں جیسے کہ اسلام و کفر کی جنگ ہو رہی ہے، کرکٹ میں ایسے جذبات میں آتے ہیں جیسے اسلام و کفر کی جنگ ہو رہی ہے. لیکن وہ کفار جو ہے مسلمانوں کے جڑے کاٹ رہے ہیں، بڑے سلولی جو ہے وہ جنگ کر رہے ہیں، ظاہر نہیں ہونے دیتے. اور مسلمان نوجوانوں کو ان کاموں میں لگا دیا، اور ہمارے حکمران بھی ان کے شانہ بشانہ چل کے مسلمان نوجوانوں کو انہی کاموں میں لگا رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے کو وہی جذبہ عطا فرمائے. تو بہرحال اس جذبے کے ساتھ صحابہ کرام وہاں سے نکلے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو لے کے نکلے. تو یہ وہ سبب تھا، یعنی کہ غزوہ بدر 2 پیش آیا.